بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ارطغرل غازی اور النہایہ ڈرامہ کیا ہے۔ ارطغرل غازی ایک 13ویں صدی کے اناطولیہ کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم الشان داستان ہے جو ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی گئی۔ ایک بہادر جنگجو کی کہانی ہے جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرأت سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی اور غور ترکوں کے خانہ بدوش کے قبیلے کو اس جوان کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ کائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و اقارب کو خطرے میں ڈال کر مختلف ادوار میں اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مل کر منگولوں، صلیبیوں اور سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمنان ناصر کے خلاف ایک محاذہ رائی شروع کی۔ ان کو شکست دی۔ 1280 کو ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل سنبھالی اور یوں خانہ بدوشوں کے اس قبیلے نے 3 بر اعظموں میں 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کردار اور واقعات سے ماخوذ ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو النہایہ بھی اس سے کم نہیں ہے، جہاں ارطغرل غازی سلطنت عثمانیہ کے 600 سالہ دور حکومت کی یاد تازہ کرتا ہے، وہاں النہایہ بھی اسرائیل پر ایک کاری ضرب بن کے ابھرتا ہے۔ اب النہایہ ڈرامے سے اسرائیل کو جو تکلیف اور جو نقصان ہو رہا ہے، آپ اس ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ النہایہ بیسیکلی ایک ایسا ڈرامہ ہے جس کے اندر ایک کمپیوٹر انجینئر جو ہوتا ہے وہ اپنے نوجوانوں کو، اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے خطے میں امن قائم کرنا ہے اور ہمیں اپنے خطے میں امن قائم کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور دوسرا جو اس وقت بیت المقدس اسرائیل کے پاس ہے ہم نے کس طرح اس کو آزاد کروانا ہے۔ اس تمام پس منظر میں وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھتا ہے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے وہ کوشش بھی کرتا ہے۔ وہ اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ اگر ہم اپنے علاقے میں امن قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے راہ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے اسرائیل۔ تو اس کا مقصد ہے کہ یعنی اسرائیل کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور اس کے بعد وہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ جیسے ہی اسرائیل کی تباہی شروع ہوتی ہے تو اسرائیل کے بہت سے باشندے جو ہوتے ہیں وہ اسرائیل کو چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، بہت سارے جو ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں، اور یوں اسرائیل کی تباہی کے جو ہے وہ مناظر سامنے نظر آتے ہیں اور مسلمان دوبارہ بیت المقدس کو واپس حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ امریکہ بہادر جو ہوتا ہے وہ اسرائیل کا ساتھ دیتا ہے تو اس کی تباہی بھی ہو جاتی ہے اور یہ امریکہ بہادر بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جو سب سے مین چیز دکھائی گئی وہ یہ دکھائی کہ مسلمانوں کا متحد ہونا بہت ضروری ہے، کس طرح مسلمان متحد ہو کر کسی بھی دشمن ملک کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا دشمن قوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان دونوں ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک کے اندر مسلمان اپنی مذہبی عبادت گاہ کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی کہ بیت المقدس مسلمانوں کی پرانی عبادت گاہ، سب سے پہلی عبادت گاہ جو مرکز تھا وہ بیت المقدس تھا، وہ جو اسرائیل کے اس وقت اسرائیل کے قبضے میں اس کو حاصل کرنے کے لیے کس طرح وہ کوشش کرتے ہیں، جو اپنے علاقے میں اپنے علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے کس طرح وہ کوشش کرتے ہیں اور دوبارہ کس طرح وہ بیت المقدس کو حاصل کرتے ہیں۔ اور دوسرا ڈرامہ جو کہ ارطغرل غازی ہے، یہ سلطنت عثمانیہ کی یاد تازہ کرتا ہے کہ کس طرح سلطنت عثمانیہ میں 600 سال تک 3 بر اعظموں پر حکومت قائم کی اور کس طرح 3 بر اعظموں پر سلطنت عثمانیہ کا سکہ قائم تھا۔ اس تمام تناظر میں دیکھا جائے تو ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 2023 میں ترکی کا معاہدہ جو اقوام عالم کے ساتھ تھا، جسے معاہدہ لوازان کہتے ہیں، وہ ختم ہو رہا ہے اور ترکی پر جو پابندیاں ہیں وہ 2023 میں ختم ہو رہی ہیں، اور جو علاقے 100 سالہ لیز پر لیے گئے تھے وہ واپس ترکی میں شامل ہوں گے، جس کے اندر سعودی عرب سر فہرست ہے، یعنی کہ سعودی عرب کا علاقہ بھی جو ہے ترکی سے 100 سالہ لیز پر لیا گیا ہے، یہ بھی 2023 کے بعد ترکی میں شامل ہوگا۔ تو ایسے موقع پر اپنی نسل کو ارطغرل غازی کی سیریل دکھا کر ان کے مائنڈ سیٹ اس طرح مائل کرنا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، تاکہ جب 2023 میں ترکی کا اور اقوام عالم کا جو معاہدہ لوازان ہے وہ ختم ہو تو نوجوان پھر سے سلطنت عثمانیہ کو قائم کرنے کے لیے اپنا ایک رول ادا کر سکے جو کہ شاہ سلمان کے بیٹے ارطغرل نے کیا۔ یہ ایک واقعات پر مبنی دکھایا گیا لیکن اصل میں یہ حقیقت ہے۔ واقعی مسلمان جو تھے وہ 600 سال تک ان 3 بر اعظموں پر حکومت قائم کی، مسلمانوں نے ان کا اپنا سکہ قائم تھا یہاں پہ۔
لیکن جیسے مسلمانوں کی تنازلی کا دور شروع ہوا تو آپ کو پتہ ہے کہ کیسے مسلمانوں کے اندر نفرتیں پیدا کی گئیں، آپس میں لڑوایا گیا اور پھر ان کی ناچاکی سے خود فائدہ اٹھایا گیا، اور آج تک جو ہے اقوام عالم کی بڑی بڑی سازشی ملک جو ہیں وہ اس چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح مسلمان دوبارہ ایک جگہ متحد ہو کر نہ بیٹھ سکیں۔ تو اسی تمام تناظر میں الحیا ڈرامہ اور ارطغرل غازی، ان دونوں ڈراموں پر اس وقت اتنا انٹرنیشنل دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ان دونوں ڈراموں کو بند کر دیا جائے نشر ہونے سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الحیا ڈرامہ جو ہے جو اس وقت قاری ضرب لگا ہے وہ واقعی ایک جلتی پر تیل ڈالنے کے مترادف ہے۔ ارطغرل غازی کے اندر مسلمانوں کو متحد ہونے کے لیے دوبارہ وہ مائنڈ سیٹ کو تبدیل کیا جا رہا ہے تاکہ 2023 کے اندر جب معاہدہ ختم ہو تو مسلمان دوبارہ کوشش کریں سلطنت عثمانی کو قائم کرنے کے لیے، اور الحیا کے اندر بھی سیم یہی سچویشن ہے کہ جو بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیا کام کرنا ہوگا؟ اگر بیت المقدس کو حاصل کرنا تو اس کے راستے میں جو بڑی رکاوٹ ہے وہ ہے اسرائیل۔ تو اسرائیل یہ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کہ جی بیت المقدس کو یا بیت المقدس کا جو علاقہ ہے وہ ان کے ہاتھ سے دوبارہ نکلیں، اس لیے وہ انٹرنیشنلی طور پر امریکہ ہو گیا، بڑے بڑے عالمی طاقتیں جو ہوگی ان سے یہ پریشر ڈلوا رہا ہے ترکی پر اور مصر پر کہ جی ان ڈراموں کو آپ بند کر دیں، اس سے ہمارے جو ہے وہ جذبات مجروح ہو رہے ہیں، آپ نئی نسل کو بھڑکا رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ جانیں کہ جیسے ہی یہ دونوں ڈرامے سامنے نشر ہونے شروع ہوئے ہیں تو اسرائیل کے اندر ایک کوحرام برپا ہو چکا ہے۔ تو میں اب تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس دونوں ڈراموں کو ضرور دیکھیں، اپنے ایمان کو ضرور تازہ کریں۔ اب آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ارطغرل غازی صرف ترکی کے اندر نہیں ہے، ارطغرل غازی اب پوری دنیا کے اندر دیکھا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ الحیا بھی پوری دنیا کے اندر ہی دیکھا جائے گا، صرف اس کی ڈبنگ ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی الحیا کی ڈبنگ ہوگی وہ پاکستان میں بھی ضرور نشر ہوگا جیسے ارطغرل غازی نشر ہوا ہے، تو انشاءاللہ مسلمانوں کو اپنے جو ہے وہ پس منظر کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اسے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنی نئی نسل کو دوبارہ یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا سکہ جو ہے وہ دوبارہ دنیا پر قائم ہو سکے۔ اب جو سازشی ملک جو ہیں جو اس وقت مسلمانوں کی نچاکیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے منہ پہ بھی ایک زوردار تمانچہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔